السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 27 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر کمپیریزن کیا گیا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتے، وہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے قانون کو فالو کیا جائے تو اس کا کیا نتیجہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتے ہیں، اللہ کے قانون کے پابندی نہیں کرتے، تو ان کو فالو کیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو یہ کمپیریزن کر کے اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے واللہ یرید، اور اللہ ارادہ کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا قانون چاہتا ہے۔ کیا بتائیے رہا ہے کہ ان یتوب علیکم، کہ تم پر متوجہ ہو۔ اب دیکھیں، دنیا میں کوئی بڑا افسر کسی کی طرف متوجہ ہو تو وہ اپنے لیے کتنی آنر محسوس کرے گا کہ وہ فلاں جو آفیسر ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ تو یہ تو پوری کائنات کا رب ہے، خالق ہے۔ اگر وہ متوجہ ہو جائے، یعنی اس کا قانون متوجہ ہو جائے، تو اس سے آپ پھر خود سوچ لیں کہ وہ انسان کتنے عروج پر چلا جائے گا۔ کہہ یہ رہا کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو تاکہ تم تباہی سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ کے قانون کا متوجہ ہونا، اس کا آبجیکٹو کیا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ تباہی سے بچ جائے انسان۔ یہ مقصد ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں اللہ کا کوئی ذاتی فائدہ ہے۔ وہ تو الصمد ہے، وہ تو الغنی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، انسانوں کو ضرورت ہے۔ تو جب انسان اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے، تو اس سے وہ تباہی سے بچتے ہیں۔ یہ چیز آیت کی اس جز میں کہی جا رہی۔ اللہ کے قانون کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ، اللہ کی جو رحمت ہے اس کے ساتھ متوجہ ہو تاکہ انسان تباہی سے بچ سکے۔ یہ رحمت کا مطلب نشو و نما ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قانون کی روح سے ہی انسانوں کو رحمت مل سکتی ہے، نشو و نما مل سکتی ہے۔ یہ جو نشو و نما، یہ ڈیولپمنٹ، ایک تو فزیکل ڈیولپمنٹ ہے نا جو خوراک سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے یہ اچھی تعلیم سے، اچھے ضابطوں سے ممکن ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے قوانین دیے گئے ہیں، انسانوں کی ذہنی ترقی کے لیے، کہ انسانوں کی جو ذہنی سطح ہے، انسانوں کی جو سوچ ہے وہ پاکیزہ ہو، ان کی اخلاقی طور پر اچھی تربیت ہو، وہ اچھے انسان بنے۔ تو اس سے آپ نے سمجھا کہ جیسے فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی خوراک کی، ویسے ہی ایک اچھے دماغ کے لیے، اچھی سوچ کے لیے، اچھی مینٹیلٹی کے لیے اچھے ضابطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور انسانوں کا جو کریٹر ہے، خالق ہے، اس سے بہتر انسانوں کو ضابطے نہیں مل سکتے۔
کیونکہ پیچھے اس نے بتایا ہے کہ وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے۔ تو علیم اور حکیم، اس سے جو ضابطے انسانوں کو دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو انسانوں کی نیڈز وانٹس کو بھی جانتا ہے، ایز اے کریٹر جانتا ہے کہ اس کی نیڈز اینڈ وانٹس کیا ہیں، تو اس نے اس کے مطابق انسانوں کو جو ضابطے دیے ہیں، تو پھر سوچے تو صحیح کہ ان ضابطوں کو سمجھ کر ان پر عمل کر کے کس قدر انسانوں کی ذہنی سطح بلند ہو سکتی ہے، کس قدر وہ ذہنی طور پر سوچ کے اعتبار سے کتنے بلند پایا ہو سکتے ہیں، زندگی میں کس قدر ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے قانون کا مقصد کیا ہے کہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو تاکہ تم تباہی سے بچ جاؤ۔ اب ایک چیز تو یہ ہو گئی، اب دوسرے وہ لوگ ہو گئے جو اللہ کے قوانین کو فالو نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوتے ہیں۔ اب ان کی اگر پیروی کریں گے لوگ تو یہ دونوں ہی تباہی کی طرف چلے جائیں گے، جو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں وہ بھی، اور جو ان کے لیڈر ہیں جو صرف اپنی خواہشات کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے الفاظ یہ ہیں، کہا یہ جا رہا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ صرف اپنے جذبات و خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں آگے بتا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں، یتبعون، اتباع اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ جیسے گائے کا بچہ، گائے اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، کسی نے اس کو نہیں کہا ہوتا کہ تم اس کے پیچھے چلو، خود گائے نے بھی نہیں کہا ہوتا اپنے بچے کو تم میرے پیچھے چلو۔ بچے کی ایک ضرورت ہے ماں، اس لیے بچہ خود اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے ماں کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پیچھے پیچھے جو چلنا ہے یہ ہوتا ہے اتباع۔ یہاں پر یتبعون ہے، یہ نہیں کہ انسانوں کو کوئی کہے تو پھر انسان اللہ کے قوانین کی اتباع کریں، نہیں، وہ سمجھیں کہ اللہ کے قوانین کی اتباع ان کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اپنی ارادے کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ، اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اللہ کے قوانین کی اتباع کریں گے تو وہ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اس لیے یہاں پر وہ اتباع کا لفظ، یتبعون کا لفظ آ رہا ہے۔ اور شہوات یہ خواہشات ہوتی ہیں، انسانی جذبات کی روح سے جو خواہشات ابھرتی ہیں، تو ان میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بائی حق بائی کرک پوری ہو، جائز یا ناجائز طریقے سے پوری ہونی چاہیے۔ دولت چاہیے تو چاہیے، وہ رزق حلال سے آئی ہے یا رزق حرام سے آئی ہے، اس سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ یہ چیز ہے، انسانوں کے اندر یہ جو ڈسٹنکشن ہے قرآن کریم پیدا کرتا ہے کہ میں حلال روزی سے کما کر کھاؤں، اپنے حصے کا کھاؤں، کسی کا حصہ نہ کھاؤں، کسی کا حق نہ کھاؤں، جائز طریقے سے اپنا کام کروں، جائز طریقے سے اپنا رزق کماؤں۔ یہ چیزیں جو ہیں انسانوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر وہ اللہ کے قوانین کو سمجھتے ہیں اور فالو کرتے ہیں تو ان کے ہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کھاتے ہیں، کسی کا نہیں کھاتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، فریب نہیں دیتے، کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، کرپشن نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے،
وہ اپنے کام جو ان کے ذمہ ہوتا ہے ایز اے ڈیوٹی اس کو پرفارم کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں کرتے۔ تو خواہشات کی پیروی کیا ہوتی ہے؟ خواہشات کی پیروی یہ ہوتی ہے کہ کرپشن کی جائے، چوری کی جائے، رزق حرام کمایا جائے، جس طرح سے بھی ہو پیسہ آنا چاہیے۔ یہ ہے شہوات، جائز ناجائز جو بھی طریقہ ہو کام ہونا چاہیے، جو خواہش ہے وہ پوری ہونی چاہیے، چاہے وہ ناجائز بھی ہو۔ تو اس کے لیے پھر یہ شہوات کا لفظ آتا ہے۔ تو جو لوگ صرف اپنے جذبات خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ آگے بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم بھی ان کی طرح اللہ کے قانون سے پھر جاؤ، بلکہ بہت زیادہ پھر جاؤ۔ یہاں پر ہے نا کہ ان تمیلوا، پھر آگے کہہ رہا ہے میلن، پھر جاؤ بلکہ بہت زیادہ پھر جاؤ، تھوڑا سا نہیں، اس سے تو پھر کچھ بنے گا نہیں۔ یعنی رشوت لینی ہے تو دبا کے لیں، زیادہ ساری لیں، کرپشن کرنی ہے تو زیادہ ساری کریں، تھوڑی سی کرنے سے کیا فائدہ، وہ تو پکڑے جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر، جو بڑے مجرم ہوتے ہیں وہ نہیں پکڑے جاتے، سسٹم ایسا بنایا ہوتا ہے نا سوسائٹی کا انہوں نے۔ زیادہ تر یہ مسلم کنٹریز میں ہیں، جن کو یہ کافر کہتے ہیں، وہاں پر تو پھر بھی انصاف ہے، پکڑا جائے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ یہاں پر تو یہی ہے، جتنا بڑا جرم کریں گے اتنے ہی بڑے وہ آدمی بنیں گے، اتنے ہی بڑے اہم عہدے ان کو دیے جائیں گے، اور پھر کوئی ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے خواہشات کی پیروی، کہ تم بھی ان کی طرح اللہ کے قانون سے پھر جاؤ۔ ان تمیلوا، یہ ہے کہ تم بھی ان کی طرح اللہ کے قانون سے پھر جاؤ، اور آگے ہے میلن، بہت زیادہ پھر جاؤ، اور اس کے ساتھ پھر عظیم بھی ہے، بہت زیادہ۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، اللہ کے قوانین کو فالو کرنا اور ان لوگوں کو فالو کرنا جو صرف اپنے جذبات، اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پر ان دو چیزوں کو یوں کہہ لیں کہ ان کو، یہ اپوزٹ ہے نا، یہ اپوزٹ چیزیں سامنے لا کر بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی اپنی خواہشات کی، شہوات کی پیروی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اس میں وقتی طور پر فائدہ بہت ہوتا ہے، ایک سائن کرنا ہے نا، 10 لاکھ رشوت، کوئی قتل کا مقدمہ ہے تو اگر مجرم کو چھوڑنا ہے تو وہ کروڑ روپے بھی لے لے گا، ایک سائن ہی کرنے ہے نا، اس نے چھوٹا سا ایک فیصلہ ہی دینا ہے۔ ہو رہا ہے نا اس دنیا میں ایسے، تو یہ بڑا ایزی ہوتا ہے ایسا کرنا، اور اس میں پھر بڑا مفاد ہوتا ہے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے۔ آخرت کے مقابلے میں وہ عارضی کم بھی ہوتا ہے اور عارضی بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے اندر فوائد جتنے بڑے ہوں لیکن وہ آخرت کے مقابلے میں تو بہت کم ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں، بہت قابل غور ہیں۔ ان کے اندر یہ چھوٹی سی آیات ہے نا، جو ہم اسی آیت کو دیکھ لیں، چند لفظوں پر مشتمل آیت ہے، لیکن دیکھ لیں کہ کتنے اہم ضابطے دیے جا رہے ہیں، قوانین دیے جا رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔